اقرأوا الفاتحة. بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقول امرئ اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین وانبیاء المتقین واولیاء کاملین وشہداء ملتہ وشہداء کرم وبلا. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ وصدقه النبي الأمين النبي المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کی محبت سلام و رحمت سروری خوباں سیاح لامقا طہا و یاسین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کاجیہ پیشوئی بڑی رضا ہوگا صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا منزانا محمد وعلا سیدنا محمد و صحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا وہ آستانہ، جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا وہ آستانہ، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیری علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے یہ آسمان، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی سے ہی تھک چکے ہیں، کیونکہ آج آخری ہے اور نہ مجھے تھکنا ہے اور نہ میں آپ کو تھکنے دوں گا۔ پھر سے اسی اشعار کو پڑھتا ہوں۔ تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، اور تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں، دنیا میں در کہاں۔ اور شیر خدا ہے بابا، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، پنجتن ہے تجھ پہ نازا، پنجتن ہے تجھ پہ نازا، ایسی وفا نبھائی شاہد ہے تیرے علم پہ، یہ پنجتن کا نشان، عباس تیرے درسا دنیا میں، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں، اور تم شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، تیرے علم کو چومنے آتا ہے ہر ایک کوئی، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں۔ معزز سامعین کرام، کل ہم نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے بھتیجے بھانجے خود کے بیٹے کی شہادتوں کو ہم نے سماعت فرمایا۔ اب اس عباس علمبردار وفائے شہنشاہ، جس کی دعا سے عباس اس دنیا میں آئے، جو اشعار پڑھے اسی کے متعلق گفتگو ہوگی آج۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سے لے کر یہ کون عباس ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے،
حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا آخری وقت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، آپ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی، اے میرے سر کے تاج، اے داماد پیغمبر، اے حسنین کریمین کے بابا، فاطمہ الزہرا کا آخری لمحہ زندگی کے آخری ایام کے قریب آ چکی ہے۔ اے علی، میں آپ سے وصیت فرماتی ہوں کہ آپ کو میرے آقا، میرے ابا حضور یعنی کہ ہمارے تمہارے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، جب تک میری بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا زندہ ہے اس وقت تک کے لیے تم پر دوسرا نکاح حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب علی المرتضیٰ، اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اب میں جانے لگی ہوں، اور ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، اے میرے سر کے تاج، اے حسنین کریمین کے بابا، اے زینب اوبرا کے بابا، آپ سے میری وصیت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ دوسرا نکاح فرمائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کوئی جواب عنایت نہیں فرماتے۔ اب آخری وقت ہے، ماں فاطمہ الزہرا کا آخری لمحات ہے، وصیت فرماتے ہیں، علی تم دوسری شادی کرو گے اور بہادر خاتون سے شادی کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں جب یہ آواز ہوتی نا، حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی بہادر خاتون سے شادی کرنا۔ تب حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، بنت پیغمبر، شادی کرنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہادر خاتون کے بارے میں کیوں؟ ایسی بہادر خاتون سے شادی کرنے کی وصیت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، علی کربلا کا وہ کارساز کا میدان ہوگا، ہمارا تمہارا بیٹا ہمارے دل کا چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارا بیٹا حسین کربلا کی میدان میں جب ظالموں کی ظلم کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جب کھڑا ہوگا، اے علی، حمایت کرنے والے تم بھی نہ رہو گے، حمایت کرنے والا حسن حسین کا بڑا بھائی بھی نہ ہوگا، اسے دعا دینے والی یہ فاطمہ بھی جانے کے وقت میں علی آپ بھی نہ ہوں گے۔ اب ہمت دینے والا، اس پناہی کرنے والا اے علی کوئی ہوگا نہیں، اس لیے تمہیں وصیت اس لیے کر رہی ہوں کہ بہادر خاتون سے نکاح کرنا تاکہ جب تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو تم بہادر خاتون سے نکاح کرو گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا رنگ لے آئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی الوجہ الکریم نے ام بنین، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح فرمایا، اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی دوسری زوجہ فرماتی، علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا۔ حضرت علی ان سے وجہ پوچھتے ہیں،
کہ فاطمہ نہ غلام، اس کی وجہ کیا ہے؟ ام بنین کہتی ہیں کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکاریں گے اور آپ کے بیٹے، ہمارے بیٹے یعنی کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین مجتبیٰ اور زینب و کلثوم جب ان کی باتوں کو سنیں گی، جب آپ فاطمہ کہہ کر پکاریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کی والدہ یاد آ جائے۔ میں گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے ماں فاطمہ الزہرا کے نور عین، نور لہو جگر کو اتنی بھی تکلیف اور اتنی بھی اذیت ہو جائے اور اس کے بعد سے ان کا لقب ام بنین پڑ گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک کے لیے لوگ انہیں ام بنین کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا رنگ لائی۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت علی کے جتنے بھی اولادیں ان کے بعد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب بیٹے عطا فرمائے۔ فاطمہ الزہرا کی دعا رنگ لائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت خاص توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آنکھیں بند تھی۔ حضرت ابو طالب اور ان کی والدہ بنت فاطمہ سمجھی کہ حضرت علی نابینا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، آگے کام آئے گا۔ یہ صرف یہ ٹکڑا کافی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یاد آج کے لیے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کہ ولادت کا وقت، پیدائش کا وقت، آپ دنیا میں تشریف لے آئے ام بنین کی گود میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا۔ آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ حضرت علی کو اطلاع کی گئی کہ ہمارے یہاں اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا ہے، لیکن لگتا ہے کہ نابینا آیا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ اب حضرت حسنین کریمین کی عمر تقریباً 12 اور 15 سال کے بیچ میں ہے، دونوں شہزادوں کی عمر شریف۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی والدہ حضرت ام بنین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن جس طرح خوشی کا انداز ہوتا ہے اس قدر چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابا حضور یعنی کہ علی المرتضیٰ ذرا کی بات کیا ہے بتائیں تو صحیح، کہ کہا کہ تمہارے یہاں ایک بھائی پیدا ہوا ہے لیکن نابینا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ اب وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور والدہ نے حضرت علی کو جب ہاتھ میں اٹھایا، آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، اور مصطفیٰ آئے اور فرمایا کہ اے بیٹے مصطفیٰ محمد، یہ تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ مصطفیٰ نے حضرت علی کو ہاتھ میں اٹھایا اور حضرت علی نے آنکھ کھول دی۔ اب مدینہ المنورہ کے اندر علی کے گھر عباس پیدا ہوئے ہیں، علی کے ہاتھ میں عباس ہے، آنکھ نہیں کھول رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ابا حضور عباس کو، میرے بھائی کو میری گود میں دیا جائے۔ حضرت عباس کو امام علی مقام امام حسین کی گود میں دیا گیا۔ عباس آنکھ کھول کر حسین کے چہرے کو تکتے ہوئے کا امام ہے جس کی گود میں علی نے آنکھ کھولی، اور ایک تمام اماموں کا امام، شہیدوں کا شہید اعظم امام حسین ہے جس کی گود میں عباس آنکھ کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اب بتائیں، اب اس بات پہ توجہ چاہوں گا۔ حضرت عباس علمبردار کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کی گود میں آئے آنکھ نہیں کھولی، ان کی والدہ کی گود میں آئے آنکھ نہیں کھولی، آقا حسین کی بارگاہ میں حضرت علی نے حضرت عباس کو جب پیش فرمایا آنکھیں کھولنے لگے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو تکتے ہوئے نظر آنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ توجہ اس بات پر۔ اب دیکھیں حبیب کبریا تمام انبیاء کرام کے سردار شہید اعظم، نہ اس سے پہلے کسی کو شہید اعظم کہا گیا، اب نہ قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید الشہداء کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور شہید الشہداء کے بعد کسی کو نہیں کہا جاتا۔ اور شہید اعظم اور امام اعظم یعنی شہیدوں کے امام حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی شہید اعظم نہیں ہوگا۔ کربلا کی سرزمین پر میرے امام نے گھر لٹایا، خاندان لٹایا، اپنے اقارب لٹائے، بیٹا لٹایا، بھتیجے لٹائے، بھانجے لٹائے، حتیٰ کہ خود کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین پر قربان فرما دیا۔ یہی حضرت عباس علمبردار حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے۔ اس بات کو یاد رکھنا، آگے کی گفتگو میں کام آئے گی، اب اس پہلو پر ذہن میں رکھیں۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے وقت یہ آنکھ یاد رکھیں کہ آنکھ کھولی حضرت عباس نے امام کی گود میں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسن عطا فرمایا۔ اور اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نظر آتے تھے۔ اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو جب چارہ دیتے نا چارہ، تو حضرت عباس علمبردار کھڑے ہوتے اور اونٹ کی کوہان پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ ذرا سوچیں کہ ان کی اونچائی اللہ نے انہیں کتنی اونچائی عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں برابر نظر آتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سینہ چوڑا عطا فرمایا تھا، اور آپ کے قد کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کو اونچا بنایا تھا۔ آپ اونٹ کی کوہان کے اوپر ہاتھ رکھ کے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے، جیسے کہ کوئی دو دوست کھڑے ہوں آپس میں۔ اگر میں اور آپ کھڑے ہو جائیں ان کے پاس، ان کے پیر تک بھی نہ آئے، لیکن عباس تیری وفا ہمارے ہزار سلام، عباس تیرے ذکر پہ ہماری نسلیں قربان ہوئی۔ اور مورخین فرماتے ہیں حضرت عباس علمبردار کے بارے میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حسن و جمال میں آپ کو قوت حیدری بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اب وہ دعا جو ماں فاطمہ الزہرا نے دی تھی کربلا کی سرزمین کے اوپر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت علی کے 4 بیٹے اور تھے۔ ایسا نہیں کہ حضرت عباس صرف تنے تنا تھے۔ حضرت ابو بکر بن علی پہلے بیٹے کربلا کی اندر میں، پھر عمر بن علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے،
اس کے بعد عثمان بن علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے، چوتھے بیٹے عباس بن علی۔ ہر ایک نے اپنی جانوں کے نذرانے، آج لوگ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ حضرت خلفائے ثلاثہ کے نام پر حضرت علی نے ان کے نام رکھے۔ صدیق اکبر سیدنا صدیق پر پہلے خلیفہ، ان کے پہلے بیٹے کا نام حضرت علی نے صدیق رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان رکھا، اور حضرت علی کے یہاں چوتھے بیٹے پیدا ہوئے جن کو ہم عباس علمبردار کہتے ہیں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے کربلا کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عباس کے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الغرض یہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور ان کی اولاد حضرت علی کی جتنے بیٹے تھے، ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں لے گئے۔ جنگ کا اعلان کر دیا گیا، دونوں طرف سے آمنے سامنے جنگجو کھڑے کر دیے گئے۔ جنگ کا اعلان ہو گیا کہ کون سامنے جائے گا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال کی عمر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے بیٹوں میں سے کون سا بیٹا، جملوں پر توجہ، میرے ان الفاظ پر، اس روایت پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں میں سے، اور کہا جاتا ہے کہ سامنے جو تھا مصر کے اور ایران و عراق کے بڑے بڑے پہلوان سامنے کفر کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بیٹوں میں سے کون سامنے آئے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا کہ ابا حضور میں جاؤں گا۔ توجہ اس جملے پر، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کیا کہا، سنا نہیں حسن، میں نے فرمایا میرے بیٹے میں سے کون جائے گا، اور اللہ کے پیارے رسول دانائے غیوب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین مجھ سے ہے اور یہ دونوں بیٹے میرے ہیں۔ تم میرے بیٹے بظاہر تو ہو لیکن اللہ کی حکمت سے تم نبی آخر الزمان کے شہزادے ہو، تم میں سے دونوں میں سے کوئی جنگ کے میدان میں نہیں جائے گا۔ پھر حضرت علی نے دوبارہ فرمایا کہ میرے بیٹے میں سے کون میدان کے اندر جائے گا۔ 14 سال کا نوجوان، آج 14 سال کی عمر ہی کیا عمر ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آگے حضور آپ کا بیٹا عباس جائے گا۔ حضرت علی فرمانے لگتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جنگ میں آئے ہو، ابھی تم نے جنگ دیکھی نہیں ہے، ابھی جنگ کے اسلوب تم نے اچھی طرح سے جانے نہیں ہے، تم جنگ میں آ رہے ہو کیسے لڑو گے۔ حضرت علی حضرت عباس سے فرما رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمانے لگے بابا حضور صرف ایک موقع دو عباس کو، ایک بار میدان کے
جنگ کے میدان میں عباس کو اترنے دیا جائے. فرماتے ہیں کہ ابا حضور اگر آپ کی جوانی عباس آپ کو یاد نہ دلا دے اور وہ فاتح خیبر کا نظارہ عباس نہ کروا دے، آپ کا بدر و حنین کا نظارہ عباس نہ کروا دے تو اس عباس کو کبھی معاف نہ فرمانا. حضرت عباس کی اس جلال والے آواز کو جواب کو سنا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جا تیری بہادری کو بھی آج علی دیکھنا چاہتا ہے کہ ذرا عباس کے جوہر کو بھی دیکھ لیا جائے، عباس کی تلوار کے زیور کو بھی دیکھ لیا جائے. اب حضرت عباس علمبردار سامنے بڑے بڑے پہلوان ہیں. سامنے جب حضرت عباس جنگ میدان میں گئے وہ پہلوان کہنے لگا کہ حضرت علی کی طرف مخاطب ہوا، اے علی تیرے پاس کوئی ایسا بہادر نہیں ہے، کوئی ایسا پہلوان نہیں ہے جو تم نے ایک بچے کو ہمارے سامنے پیش فرما دیا. حضرت علی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. اب حضرت عباس سے فرمانے لگتے ہیں بات نہ کر، میدان میں آ. اب تجھے عباس اپنی طاقت بتاتا ہے. اب وہ جب للکار حضرت عباس کی سنی گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب اس طرف سے حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب آمنے سامنے ایک علی کا شہزادہ ہے اور مصر امن کے پہلوان سامنے کھڑے ہوئے ہیں جس کے سامنے فوج کا ہر کوئی سپاہی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے سامنے 14 سال کے عباس کھڑے ہیں اور جب ان دونوں پہلوانوں کے سامنے حضرت عباس اکیلے لڑ رہے ہیں، عباس نے وار فرمایا اور ایسا وار فرمایا ایک وار کے اندر اس پہلوان کے دو ٹھوکریں کر دیے، اس کو فنارے جہنم کر دیا. جب سامنے والے کافروں نے دیکھا، سامنے والے لشکروں نے دیکھا کہ 14 سال کا جوان میدان میں آیا ہے، 14 سال کا، ایک بار کے اندر ایک کے دو جسم کے ٹکڑے کر دیے. حضرت عباس کے سامنے کہا کہ ایک ایک نہ جاؤ، دو دو نہ جاؤ. حضرت عباس نے فرمایا کہ تمہاری تعداد جتنی بھی ہو. سبحان اللہ. حضرت عباس 14 سال کے ہیں، للکار رہے ہیں فوج کو کہ تم جتنے بھی ہو عباس کے سامنے آ جاؤ. عباس ایک کو بھی زندہ اس میدان سے جانے نہیں دے گا. اب 10 لوگ حضرت عباس کے سامنے آئے. اب ایسا لگتا تھا کہ خیبر کا میدان ہے لیکن علی لڑنے والے نہیں، عباس لڑنے والے ہیں. حضرت عباس کی تلوار چل رہی ہے. تھوڑی دیر میں 10 کو فنارے جہنم کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب حضرت علی حضرت عباس کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا زیور، میرے بیٹے کی شجاعت، میرے بیٹے کی للکار کافروں کے اوپر بھاری ہو رہی ہے، حضرت عباس کو دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عباس واقعی میں تو حسین کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے قابل ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جوہر اور یہ تیور دیکھ کر حضرت علی نے حضرت عباس کو دعا دی تھی اور فرمایا تھا کہ عباس سامنے سے کوئی بھی تجھے ہرا سکتا نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جنگ کے تیور تھے. 14 سال کی عمر، 14 سال کی عمر کی عمر حضرت عباس کے جنگ کے یہ تیور تھے کہ جو بھی آتا واپس بچ کر نہیں آتا. اور اللہ کے فضل و کرم وہ جنگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی. یہ 14 سال کی عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ دعائے فاطمہ کا کمال تھا. یہ دعائے زہرا کی ایک ایسی برکت تھی کہ جسے کربلا کے لیے تیار کیا جائے. کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت بنائی گئی. جسے امام عالی مقام امام حسین تھا، سپہ سالار بننا تھا، علمبردار بننا تھا، تیار کیا جا رہا تھا. حضرت علی نے دیکھا کہ ہاں اللہ نے علی کو ایسے بھی دیکھے نوازے ہیں
کہ علی کے گھر کا ہر بچہ علی نظر آتا ہے۔ تاریخ کے اندر میں نے ایک بات دیکھی، جہاں تک اس ناچیز نے پڑھا اور اپنے بزرگان دین سے میں نے سنا ہے، اور جہاں تک میری نظر تاریخ کی کتابوں میں گئی، میں نے کربلا کے میدان کو دیکھا۔ کربلا سے پہلے امام حسین کریمین کی بہادری کو دیکھا، اور کربلا کے میدان کے اندر دیکھا کہ کوئی بھی حضرت علی کا جانباز، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کا ایک بھی بچہ، تاریخ کے اندر میں نے کھنگال کر دیکھا، ٹٹول کے دیکھا، میں دیکھتا چلا جا رہا ہوں، میں دیکھتا چلا جا رہا ہوں کہ علی تیرے بیٹے کی شان بھی بڑی نرالی ہے، اے علی تیرے گھر والوں کی شان بھی بڑی نرالی ہے، کہ میں نے جن جن شہیدوں کو دیکھا، میں نے جن جن بچوں کو دیکھا، میں نے جن جن سپاہیوں کو دیکھا، میں کربلا کی زمین پر چلا جاتا ہوں، امام کے بیٹے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا، تیروں کے وار ہے، برچھوں کے وار ہے، یہ سینے پہ ہے، حضرت علی اکبر کی پشت کی طرف دیکھا، ایک بھی بار پیٹھ کے اوپر نہیں ہے، میں نے علی اکبر کو دیکھا، ایک بھی بار پیٹھ کے پیچھے نہیں ہے، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ جسم کا آگے کا ہر حصہ لہو لوہان ہے، خون لگا ہوا ہے، تیر ہے، برچے ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، لیکن اے قاسم تیری بہادری کا سلام، تیری پشت پر کوئی بھی بات نہیں۔ جب تک میدان میں آپ لڑے، جتنے بھی کربلا کے سپاہی تھے آمنے سامنے، جب تک مقابلہ ہوتا رہا، ایک بھی علی کے بیٹوں نے، ایک بھی ماں فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے تاروں نے پشت پر وار نہیں کیا۔ جب گھیرا بنا کر ان بہادروں کو پیچھے سے وار کیا گیا، تب جا کر ان لوگوں نے جام شہادت کو نوش کروایا۔ اس سے پہلے کسی نے جام شہادت کو نوش نہیں فرمایا۔ حضرت علی کی شہادت پیٹھ کے پیچھے وار کیا گیا، امام حسن کو زہر دے کر آنکھ کو پیچھے سے دھوکے سے قتل کر دیا گیا، حضرت قاسم کو پیچھے سے وار کیا گیا، حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اصغر کو، حتیٰ کہ حضرت عباس علمبردار کے بھی بازو کاٹے گئے، وہ بھی پیچھے سے۔ کربلا کا کوئی بھی شہسوار ایسا نہیں کہ سامنے سے کوئی گرا ہو، نہیں، جب انہوں نے پیچھے سے وار کیا، شمر نے کافی کربلا کے میدان میں کہا کہ سامنے سے نہ جاؤ، ایسا نہ ہو علی کا ایک بیٹا 22,000 کے لشکر کو ختم کر دے اور تاریخ ہم پر روئے کہ 22,000 کے لشکر نے صرف علی کے ایک پوتے علی اکبر نے سب کا کام تمام کر دیا، اب انہیں گھیرا جائے، اب انہیں پیچھے سے وار کیا جائے۔ تاریخ کے جملے ہیں، کوئی میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان تاریخ اور بزرگانوں نے لکھا ہے آئے کہ کوئی بھی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے جتنے بھی افراد تھے، سب لوگوں نے سینے پہ جب تک لگا لڑتے رہے، پشت پہ جب پیچھے سے وار کیا، اس کے بعد ہر ایک نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یہ بھی کوئی مقابلہ ہے؟ 22,000 کے لشکر کے ساتھ صرف 82 لوگ، جس میں بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، یہ کوئی جنگ ہے؟ جنگ تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو لشکر کے ساتھ ہو، ہتھیار کے ساتھ ہو، پوری تیاری کے ساتھ ہو، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مصطفیٰ کے گھر والوں کا امتحان تھا۔ البتہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات بتا کر اس کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ حضرت عباس تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین، اور تاریخ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت عباس نے
کبھی بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا. آپ جب بھی مخاطب ہوتے تو آقا کہا کرتے تھے. آقا حسین. حضرت عباس میں نے جس کتاب کے اندر پڑھا اس کتاب کے اندر کبھی حضرت عباس جب امام عالی مقام سے کوئی کام ہوتا حضرت عباس بھائی کہہ کر نہیں بلاتے, ان کو فرماتے آقا. آقا کہہ کر پکارا کرتے. کتنی ادب فرماتے ہیں. امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تمنا کرتے کئی مقام پر حضرت عباس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عباس کبھی بھائی بھی کہہ دیا کر, کبھی بھیا بھی کہہ دیا کر, کان کس گئے. حضرت عباس کا جواب سنیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک کنیز زادی کا بیٹا ہوں اور آقا حسین آپ ایک شہزادی کے بیٹے ہیں. آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے, لیکن میری ماں ایک کنیز زادی ہے, ان کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں ہے. حضرت عباس دنیا میں حیات رہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے صرف ایک مرتبہ امام عالی مقام امام حسین کی اصرار کرنے پر ایک مرتبہ حضرت عباس نے بھائی کہا تھا. ایک مرتبہ. کیوں کہ سب سے پہلے حضرت امام حسن تھے اور امام محسن جو بچپن ہی میں جن کا انتقال ہو گیا, اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی کسی نے بھائی کے کبھی پکارا. بھائی کہنے کی بھی تمنا بڑی ہوتی ہے کہ کوئی بھائی کہہ کر پکارے. البتہ حضرت عباس علمبردار حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں کربلا کے میدان میں فرماتے ہیں آقا حسین اب مجھے سکینہ اور علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی, اجازت دیں کہ میں جاؤں اور پانی بھر کے لے آؤں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کے سوار ہوئے, مشکیزہ کاندھے میں ڈالا. اب نہر فرات کے پاس تاریخ میں آتا ہے کہ 500 سپاہی, بعض جگہ لکھا کہ 1000 سپاہی کا پہرا لگا ہوا ہے نہر فرات کے کنارے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو روکا گیا کنارے. کہا کہ ہر کوئی پانی نہیں جا سکتا ہے, لیکن امام کے خیمے کے اندر سے آیا ہوا کوئی بھی فرد اس خیمے سے پانی نہ لے جائے. روکا گیا. نہر فرات کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیرتے ہوئے, ان کی ٹکڑیوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات میں کنارے کے اوپر گھوڑے کے دونوں پیروں کو پانی کے اندر اتارا. حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے, مشکیزے کو بھرا. مشکیزے کو بھرنے کے بعد پھر سے کاندھے پہ لٹکایا اور ہاتھ میں پانی کا ایک چلو بھرا. حضرت عباس منہ کے قریب لے گئے. یاد آیا سکینہ پیاسی ہے, یاد آیا علی اصغر پیاسے ہیں, یاد آیا ہمارے آقا حسین پیاسے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا پیاسے ہوں غلام پی لے. حضرت عباس نے یہ جملے فرمائے اور پانی کو پھر سے نہر فرات کے اندر ڈال دیا اور گھوڑے کی طرف حضرت عباس نے دیکھا اور گھوڑے کی نکیل کو آپ نے گردن سے نیچے اتارا تاکہ اشارہ کیا کہ تو تو پانی پی لے, تو تو بے زبان ہے, تو تو جانور ہے. حضرت عباس کے گھوڑے کے سر سے اس نکیل کو نیچے ڈالا. اب وہ گھوڑا پانی پی نہیں رہا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں ہاں واقعی تو بھی اہل بیت کا وفادار نظر آتا ہے. وفادار بن کر رہو اہل بیت کے, دنیا میں ان سے محبت کرو,
قبر بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گی۔ ایک بے زبان جانور ہونے کے باوجود بھی خاندان مصطفیٰ کی تعظیم اور ان سے وفا کرنا جانتا ہے کہ ہمارے آقا نے پانی نہیں پیا ہے، میں جس کا ایک ادنا سواری ہوں، جس کے میرے مالک نے پانی نہیں پیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بے زبان ضرور ہوں، حالانکہ گھوڑا اس بحر فرات کے اندر کہہ رہا ہو آقا عباس جب آپ نے پانی نہیں پیا اپنے آقا حسین کی یاد میں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مالک نے نہ پیا ہو اور آپ کے ایک اس جانور پانی پی لے؟ ممکن نہیں ہے۔ گھوڑے نے بھی پانی ایک منہ بھی پانی سے نہیں لگایا، حضرت عباس نے گھوڑے کی پیٹھ پر دبایا اور کہا کہ ہاں واقعی میں بھی تو عباس کا وفادار ساتھی نظر آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے پر پانی کو بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت عباس سلم بردار نے جب گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب شبر میدان کربلا سے دیکھا کہ اب عباس پانی لے کر خیمہ حسین کی طرف جا رہے ہیں، میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، عباس کی طرف اور لشکروں کی طرف۔ شبر نے آواز لگائی کہ اگر عباس خیمہ حسینی تک پہنچ گیا اور ایک ایک پانی کا گھونٹ خیمہ حسینی میں اگر ایک ایک بچے کو آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ تاریخ پلٹی جائے اور ہمارے بچے یتیم ہو جائے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے، ہمارے ماں باپ بے سہارا ہو جائے۔ شبر نے کہا کہ ان کو گھیر لیا جائے۔ اب 1000 یا 500 سپاہی تھے، ایک طرف سے حضرت عباس علم بردار کی طرف ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس جیسا لگ رہا تھا کہ عباس تلوار کو چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے، ہر ایک کو کاٹتے چلے جا رہے، ہر ایک کو کاٹتے چلے جا رہے۔ ایک بدبخت ظالم نے آگے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور تیر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تیر کا وار کیا اور پیچھے سے ظالم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بازو مبارک کو شہید کیا۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں تلوار، پھر اس مشکیزے کو سنبھالا اور لڑ رہے ہیں۔ ظالم نے پیچھے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرے بازو کو شہید کیا۔ آپ نے سامنے مشکیزے کو رکھ لیا، ابھی بھی ہمت حضرت عباس کی دیکھے، علی کے شہزادے کی دیکھے، ابھی بھی ہارنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب سامنے سے بدبخت نے حضرت عباس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور تیر کا وار فرمایا۔ حضرت عباس کی پیشانی میں تیر لگا، دوسرے تیر کا وار کیا، حضرت عباس کے سینے پہ تیر لگا۔ حضرت عباس زمین سے نیچے آنے لگے۔ اب فرما رہے ہیں آقا حسین عباس کی خبر لی جائے۔ عباس زمین پہ آئے، زمین پر تشریف لے آنے کے بعد آپ زمین پر گر پڑے۔ آقا حسین نے خیمہ حسینی سے گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر فرات کے کنارے پر پہنچے۔ حضرت عباس علم بردار کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اب توجہ پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، امام کے گود میں وقت آ گیا وہ جانے کے کردار پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے چور ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور پیشانی میں تیر لگاتا۔ آقا حسین نے اس تیر کو حضرت عباس کے پیشانی سے کھینچا، سینے پہ لگا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے اس تیر کو نکالا اور امام علی مقام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے عباس کے اوپر امام نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ جب امام کا ہاتھ حضرت عباس کے چہرے پہ پڑا تھا، حضرت عباس نے دھیمی آنکھ کھولی۔ چند سانسوں کے اندر حضرت عباس امام سے فرمانے لگتے آقا حسین
میری کچھ وصیتیں ہیں، قربان عباس تیری بہادری کو۔ حضرت عباس جا رہے امام سے وصیت فرمائی، آقا میری وصیتیں پورا فرمائیں گے نا؟ اب یہاں پر جن لوگوں کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی جو جائز تمنا ہے، اب اپنے دلوں میں تمنائیں لے لے۔ آقا حسین کی بھی تمنا پوری ہوئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا در یا ان کا ذکر جو در پہ جا نہیں سکتا، جو ان کے ذکر میں بیٹھے ذکر سنتے ہوئے اپنی جائز تمناؤں کو دل میں لے، اس ناچیز نے کچھ تمنائیں لی تھی، حضرت عباس کے نام پر اللہ نے پوری فرمائی۔ آج بھی میرے تمنائیں لی ہے، اس عباس کا کرم ہو جائے گا اور نوازش ہو جائے گی۔ آپ کی جو تمنائیں ہوں اپنے دلوں میں سجا لیں، اللہ کرے گا حضرت عباس کے صدقے میں ہر ایک کی دعائیں قبول ہوگی۔ حضرت عباس کا سر مبارک اب حسین کی گود میں ہے۔ حضرت عباس امام عالی مقام طرف سر اٹھاتے فرماتے، آقا حسین کچھ وصیتیں ہیں۔ فرمایا عباس عطا حسین پوری فرمائے گا۔ حضرت عباس فرمانے لگے، آقا حسین آپ جن جن شہداء کو جو شہید ہوتا آپ انہیں خیمے میں لے جاتے، عباس کی لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیں گے؟ یہ عباس تیری کیسی وصیتیں ہیں؟ ظالمے کے لڑوے کے حضرت آقا حسین فرماتے، عباس ان ظالم کے لڑوے میں کیسے چھوڑ دوں، کیسے میں تجھے چھوڑ دوں؟ فرمایا آقا حسین دوسری وصیت سکینہ کو بتانا مت کہ چچا عباس پانی لیے گئے ابھی لوٹیں گے۔ وہ صبر کرتے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے کہ ابھی عباس آئیں گے، پانی لائیں گے۔ فرمایا عباس کی کوئی تمنا ہے ہم کو پوری فرمائیں گے نا؟ جب اتنی بات کہی حضرت عباس نے مولا حسین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ فرمایا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، حسین بھی کچھ مانگ رہا ہے۔ جس حسین کی تمنا عباس نے پوری فرمائی کہ وہ عباس ہماری تمنائیں پوری نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عباس سے امام علی کو کہا، امام حسین فرماتے، عباس اس حسین کی بھی ایک تمنا ہے۔ جس وقت سے عباس تجھے حسین نے گود میں اٹھایا، اس وقت سے لے کر آج تک حسین کی ایک تڑپ ہے، حسین کی ایک بے چینی ہے، حسین کی ایک خواہش ہے، عباس پوری فرما دے۔ حضرت عباس دبی ہوئی آواز میں فرماتے، آقا حسین ابھی عباس کیا کر سکتا ہے؟ عباس تمہارے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بتانے آقا حسین امام علی مقام پر پانے لگتے ہیں، بھائی عباس جب سے تم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک میرے کان ترس گئے کہ تو مجھے بھائی کہہ کر کو کہا ہے، مجھے بھائی بلائے۔ حضرت عباس
دبی ہوئی آواز پہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو فرماتے ہیں کہ بھائی حسین صرف آخری جملے حضرت عباس کے حسین کانوں پہ پہنچا تھا. بھائی حسین دل کی تمنا حضرت عباس پہ پوری فرمائی. غیور سنی مسلمانوں عباس ہے جن کے در پہ جانے والا ہر کوئی خالی نہیں جاتا. عباس کے مقام اور مرتبے کی بات ہے جس آقا حسین کی تمنا حضرت عباس نے پوری فرمائی. حضرت عباس نے فرمایا آقا بھائی حسین تیری تمنا عباس نے پوری فرما دی. یہ جملے کہتے ہوئے حضرت عباس کی روح پرواز کروا گئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.